سب سے پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ کہ یہ بہت پوچھا گیا یہ سوال نا کہ درود خضری ایکچولی ہے کون سا درود جو ہے وہ ہم پڑھیں. تو دیکھیں درود خضری کے بے شک 3 صیغے ہیں جو مختلف ہیں. سب سے پہلا صیغہ جو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. دوسرا صیغہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. تیسرا صیغہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ 3 صیغے ہیں کہ جو معروف ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں. تینوں صیغے ہی درست ہیں، تینوں صیغے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جب بھی مجھ پر درود پاک پڑھو تو احسن انداز میں پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو. تو دیکھیں جس صیغے میں جتنے زیادہ الفاظ ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ عمدہ الفاظ ہیں وبارک وسلم. اچھا، اب ایک صیغے میں اصحاب کا اضافہ بھی ہے، پھر دوسرے صیغے میں وبارک وسلم کا اضافہ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صیغہ ہے نا، تیسرا صیغہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو اس کو زیادہ پڑھا جائے کہ اس میں زیادہ جو ہے وہ اس میں حضور کے اصحاب پر بھی درود ہے اور برکت کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں. اس صیغے کو زیادہ پڑھا جائے. دیکھیں کوئی بھی درود پاک جو رجوع قلب کے ساتھ پڑھا جائے نا، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے. اور درود خضری یہ تو ہے ہی سمجھے کہ عاشقان رسول کا پسندیدہ درود پاک کہ اس کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے. پہلا سوال یہ کہ 1.25 لاکھ کا جو ختم ہے، یعنی کہ 1.25 لاکھ مرتبہ جو درود پاک پڑھنا ہے، وہ مینسز کے دوران بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ بڑا اہم کوسچن ہے. دیکھیں درود پاک یہ دعا ہے. قرآن کریم جو ہے نا، وہ اگر کوئی کسی کو مینسز ہو، حیض کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن درود پاک جو ہے وہ حیض کی حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس میں بھلے آپ ناغے نہ کریں، روزانہ نہ پڑھیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ اس ختم میں ایک سے زیادہ مرادوں کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. بڑا اہم سوال کہ عموماً جو ہے نا وہ جو بھی نیت کرتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، تو وہ ایک حاجت کی نیت کرتا ہے. کیا اس میں ہم ایک سے زائد حاجات کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس ایک وظیفے میں آپ زائد حاجات کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے. اللہ نے چاہا تو ان تمام حاجات کو بھی پورا فرمائے گا. اگلا کوسچن وہ یہ کہ کیا اس کو پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں وضو درود پاک پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے. وضو کا ہونا درود پاک پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن بہتر، افضل اور مستحب ہے کہ وضو کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے. وضو کے ساتھ پڑھا جائے. اگر کوئی بے وضو بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک پڑھنا بھی قبول ہوتا ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے پر اسے ثواب بھی ملتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ با وضو درود پاک کو پڑھیں. کیا درود شریف کا وظیفہ پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ دیکھیں درود پاک کا وظیفہ، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وظیفے کی اجازت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عنایت فرمائی ہے. آپ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، درود پاک سے متعلق جتنی بھی احادیث طیبہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی ہے. تو یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ کسی کی اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی پیر صاحب، شیخ صاحب، کوئی صاحب سلسلہ یا کوئی ایسے جو ہے نا وہ عاشق رسول کے جنہوں نے درود خضری کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھا ہو اور اس کے جو ہے نا کئی 1.25 لاکھ مکمل کیے ہوں، یا اس کو کسی خاص جگہ خاص وقت میں بیٹھ کر ایک مخصوص تعداد میں اس درود پاک کو، درود خضری کو پڑھا ہو، تو ان سے اجازت لینے میں حرج نہیں ہے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سلسلے کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا، درود پاک کا ایک مخصوص فیض بھی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اجازت لے کر پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے لیے اجازت لینا کوئی ضروری اور شرط اور لازم نہیں ہے. اگلا کوسچن وہ یہ کہ اس ختم کو اکیلے ہی بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے
یا سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ جو وظیفہ ہے نا 1.25 مرتبہ درود خضری کا، اسے اکیلا ہی مکمل کرنا ہے۔ کسی بھی حاجت کو اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو 1.25 مرتبہ آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ ہم جو ہے وہ پڑھنے سے کتراتے ہیں، عمل سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس بندے آئیں بیٹھیں پڑھیں اور ہمارا کام ہو جائے، تو جناب آپ کو بھی تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس میں یاد رہے کہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے میری حاجت پوری ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایکچوئل جو آپ کے ذہن میں جو بات ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا اگر اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے ہوگی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر صرف حاجت کا حصول ہے تو پھر دیکھیں آپ اپنی نیت پر غور کر لیں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، اور پھر اس میں یہ کہ ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ کی رحمت سے اس وظیفے کی برکت سے میری یہ حاجت بھی پوری ہوگی۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر کچھ لوگ بیٹھ کر بھی اس کو پڑھیں، بالفرض ایک شخص ہے وہ نہیں پڑھ سکتا یا کسی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ درود خضری پڑھیں اور 1.25 جو ہے وہ ہم اس طرح مکمل کریں۔ مثال کے طور پر جیسے خواتین کرتی ہیں کہ اپنے گھروں میں اپنی عزیز جو ہے وہ رشتہ دار خواتین کو بلا لیتی ہیں اور سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، یا انہوں نے کچھ ایسا ارینجمنٹ کیا کہ 2-3 دنوں میں اتنی خواتین کو جمع کر لیا کہ ان سب نے مل کر درود خضری کو 1.25 مرتبہ پڑھ لیا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس طرح پڑھنے سے بھی آپ کی حاجت اور مراد پوری ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں جب کوئی شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب کوئی اکیلے بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن جب لوگ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان پر رحمت الہی کی بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ محفل ہوتی ہے کہ جس میں فرشتے شرکت کرتے ہیں اور حاضرین محفل کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے میں جو ہے نا وہ مسلسل اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھروں میں اور مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروایا کریں۔